صبر میرے نزدیک ایک مکمل سینٹنس ہے جو نہ صرف خود مکمل ہے بلکہ وہ انسان کی زندگی کو بھی مکمل کرتا ہے، انسان کو باوقار بناتا ہے، باعزت بناتا ہے، کسی کا محتاج نہیں کرتا، کسی کے سامنے گرنے نہیں دیتا۔ صبر ایک ایسا ورڈ ہے کہ جسے کمپلیٹ ہونے کے لیے کسی سینٹنس یا کسی بھی ہیلپنگ ورب یا سپورٹنگ ورڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو صبر کرنے والا انسان ہوتا ہے اسے نہ کسی انسان کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی انسان کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی انسان کی طرف رجوع کرنے کی یا مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا توکل صرف اللہ پہ ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ اے ایمان والو، اگر مدد چاہتے ہو تو اللہ سے مانگو اور صبر کرو، اور اللہ ہی انسان کو صبر میں ایک ہمت دیتا ہے کہ وہ صبر کرے۔ دیکھیں، خوشی میں صبر کرنا پھر بھی کہیں نہ کہیں بہت آسان ہے، لیکن مشکل میں صبر کرنا بہت 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 مشکل ہوتا ہے، اور انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ صبر کر سکے۔ جیسے آپ حق پہ ہوں اور آپ کے ارد گرد آپ کے تمام تر جو ساتھی ہیں، آپ کے فیلوز ہیں، وہ ناحق پہ ہوں، آپ اپنے حق کے فیصلے کو کسی بھی اسپیکٹ کے ذریعے سے، کسی بھی میٹیریل کے ذریعے سے سپورٹ نہ کر سکے، تو ناحق آپ کے سامنے جیتے جب، تو صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پر اسی وقت صبر کرنے والے انسان کو صابر کہتے ہیں، اور محض آپ کی زندگی میں جو تمام تر مشکلات آ رہی ہیں آپ کی کامیابی کے راستے میں، ان کو فیس کرنا صبر سے صبر نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹی سی چھوٹی جگہ پہ بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ جیسے ایک سائیکالوجسٹ نے یہ ریویل کیا کہ صبر کے 3 ایسپیکٹس ہوتے ہیں، 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ نمبر 1 از انٹرپرسنل پیشنس۔ اٹ مینس ایسی جگہ پہ صبر کرنا کہ جہاں آپ اگلے کو کوئی چیز سمجھا رہے ہوں اور وہ سمجھ نہ پا رہا ہو، اینڈ دیٹ پرسن آسکنگ یو کوشچن اگین اینڈ اگین، لیکن اسٹل آپ صبر سے اس کا جواب دیں، تو یہاں پہ جو انسان صبر کر رہا ہے وہ بھی صبر کے زمرے میں آتا ہے، وہ بھی صابر انسان ہی کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی ڈیلی لائف میں کوئی بھی پریشانی ہو، مطلب چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز گم ہو جائے تو صبر کرنا، کوئی آپ سے ایک ایسی کامیابی کا راستہ آپ کے سامنے کلوز ہو جائے کہ جسے آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی کلوز ہوگا، تو اسی وقت پہ بھی صبر کرنے والے انسان کو ہم صابر کہتے ہیں۔ محض بڑی مشکلات کو صبر سے برداشت کرنا صابر انسان نہیں ہوتا، بلکہ تینوں اسپیکٹس کو اپنے اندر رکھنے والا انسان کو ہم صابر انسان کہتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ بھی انسان آپ کے سامنے کامیاب ہے، وہ کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں صبر کر کے آیا ہوا ہے، کیونکہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ بے شک مشکل میں صبر بڑا طویل لگتا ہے، محض اتنی دیر ہی مشکل ہوتی ہے جتنی دیر کے صبر کا سفر ہوتا ہے، لیکن جس دن صبر کا سفر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، اس کی عمر بہت طویل ہوتی ہے، اس کے اثرات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہوتے۔ پھر ہم بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ہم نے اس وقت صبر کیا اور ہمیں اس کے یہ ایڈوانٹیجز ملے یا یہ پھل ملا۔ تو میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ آپ کو صبر اور تحمل مزاجی سے اس دنیا میں رہنا چاہیے۔ ہر چیز کو صبر سے برداشت کریں، خواہ وہ خوشی ہو، خواہ وہ غمی ہو، آبسٹیکلز ہو، ہرڈلز ہو، پریشانیاں ہوں، ہر چیز کو صبر سے برداشت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ محض وہ ایسی ذات ہے جو آپ کے صبر کو ضائع نہیں ہونے دیتی، اور بے شک اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے سے مکرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے ہر انسان سے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کبھی صبر ضائع نہیں ہوتا، اور اگر ہم اس فیکٹ کو مانتے ہیں تو ہم کیوں کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں، ہم کیوں کسی اور کے سامنے اپنی التجائیں رکھتے ہیں، ہم کیوں کسی کے در کے محتاج بنتے ہیں، جبکہ اللہ تو ایک ایسا بادشاہ ہے کہ یہ زمینی بادشاہ بھی اس بادشاہ کی در کی محتاجی مانگتے ہیں، تو پھر کیوں ہم اس بادشاہ کی محتاجی کے علاوہ کسی اور کے محتاج ہونے کی خواہش مند ہوتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو اس چیز کا مقصد سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔